میں نے عرض کیا کہ امتحان یہ ہوگا کہ ادھر دکان ادھر اذان، اذان دکان دونوں جمع ہو جائیں گی، اب پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے کر اور عمل کے تقاضا لا کر ہر مسلمان کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ اکبر کہ کائنات کے اسباب کے امتحان کے لیے آپ غور کیجئے، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ گھوڑے دیے بڑے خوبصورت، ہوا میں اڑنے والے، فضا میں اڑنے والے، سمندروں میں تیرنے والے سواری کو لے کر، ان کو حالانکہ وہ جہاد کے گھوڑے تھے، جہاد، اللہ اکبر، اللہ کو محبوب ترین چیز ہے اللہ کے یہاں، وہ گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، زیارت کے نہیں تھے۔ ان جہاد کے گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے سلیمان علیہ السلام، اور ایسے مشغول ہوئے کہ سورج ڈوب گیا، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی، اور وہ جو گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ لیکن بات اصل یہ ہے، آپ کی اگر نماز قضا ہو جائے، سوال اس کا نہیں ہے کہ نماز قضا ہو گئی، سوال اس کا ہے کہ آپ کو نماز کے قضا ہونے کا کتنا غم ہے۔ نماز قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے یا دکان پہ بیٹھے تھے، بس آواز ہی نہیں آئی اذان کی، یا دھیان نہیں رہا بالکل۔ اگر آپ کو نماز قضا ہونے کا غم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو نماز کے قضا ہونے کی کوئی فکر، کوئی غم آپ کو نہیں ہے تو آپ اگلی نماز سے محروم کر دیے جائیں گے۔ بالکل پکی بات ہے، جس کو فوت ہونے والے عمل کا غم نہیں ہے اسے اگلے عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ سارے دین کا حال ہے، میں سارے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ساری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، سب کا یہی حکم ہے، تمام دین کے احکام کا یہ حکم ہے۔ جس حکم کے ضائع ہونے کا مومن کو غم نہیں ہوگا وہ اگلے حکم سے محروم ہونے کا انتظار کرے۔ یہ عجیب بات ہے، سلیمان علیہ السلام کو اتنا غم کہ تلوار لی اور سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، مایا ان کی نسل ختم کر دی جائے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کریں، حالانکہ جہاد کے گھوڑے، سوچیے تو صحیح، جہاد کے گھوڑے سارے ذبح کر ڈالے، سب کو تلوار سے کاٹ کے ختم کر دیا۔ اے اللہ، مجھے آج کی نماز چاہیے، مجھے آج کیا کر جائے۔ سوچیے آپ، سورج واپس نکلا، سورج مغرب سے واپس نکلا، غروب ہو چکا تھا، واپس نکلا، مجھے آج کیا اثر چاہیے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ جس کو عمل کے ضائع ہونے کا غم ہے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ نے سورج کو واپس نکالا، سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ سنو غور سے بات، بڑے مزے کی، توجہ سے، یہ تو سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو نبی ہوتے ہوئے، نبی، اللہ اکبر، انہیں عصر کی نماز کے قضا ہونے پر یہ غم تھا، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ آپ سوچیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، ان کا قصہ نہیں ہے، ایک عام صحابی جن کا درجہ ان صحابہ کے برابر نہیں ہے، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھتے پڑھتے پرندے پر نظر پڑی، پرندہ ایک انگور کی بیل سے انگور کھا رہا تھا، وہ اتنا پیارا خوبصورت لگا ان کو، اسے دیکھنے میں یاد نہیں رہا کہ نفل نماز کی کون سی رکعت ہے۔ ہمارا جیسا کوئی مولوی وہاں ہوتا تو اول تو یہ کہتا نہیں آئے تو نفلیں ہیں، چھوڑو کوئی بات نہیں، جی ہاں فرق تھوڑی ہے۔ بعض ایسے ہوتے جو کہتے بھائی اگر آپ کا ظن غالب 4 رکعت کا سلام پھیر دو، 3 رکعت کا گمان ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لو، دیا ظن غالب پہ عمل کر لو۔ سوچیے آپ، وہ باغ جس باغ پر پورے خاندان کا گزارا تھا، 50,000 کا باغ، ان صحابی نے کہہ کر چھوڑا کہ اس باغ نے میری نفل میں خلل پیدا کیا ہے، اور میری نفل بلائی اس نے، میں باغ چھوڑتا ہوں۔ باغ سے باہر نکل گئے،
گھر والے کا باہر آ جاؤ، کیا بات ہو گئی کہ میں نے یہ باغ صدقہ کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اس نے میری نفل میں خلل پیدا کیا؟ بتائیے آپ فرض کے لیے دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ نوافل میں صرف خلل پیدا ہوا ہے اور نوافل میں بھول ہو گئی ہے، اس پر وہ اپنا باغ چھوڑنے کو تیار ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کان کھول کے سنو، حدیث میں آتا ہے جو آدمی جان بوجھ کر عصر کی نماز قضا کر دے اس کی زندگی کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ عجیب حدیث ہے، سوچیے آپ، عصر کی نماز، اکثر لوگوں کی عصر قضا ہوتی ہے کیونکہ دکان کا حساب کا وقت ہے، جی ہاں، عام طور سے، لیکن میں نے غور کیا دکانیں تو اب رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں بعض علاقوں میں۔ اب کچھ میواتیوں کو بھی شوق ہوا ہے کہ ہم کب تک دیہاتی رہیں گے، ہم کب تک پیچھے رہیں گے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، جی ہاں، ہم بھی آگے بڑھیں دوسروں کی طرح، جی ہاں، غیروں کے طریقے دیکھ دیکھ کر ان کا بھی دل چاہتا ہے، جی ہاں، کہ رات کو کہیں حلقہ لگائیں اور رات کو بیٹھ کے کہیں تاش کھیلیں اور رات کو کہیں حلقے لگا کر گناہ کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے رات کو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک عبادت میں، ایک گناہوں میں، ایک سونے میں۔ میں یہاں سونے والے نہ یہ رات ان کے لیے وبال ہے نہ ثواب ہے، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ جو لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے یہ رات ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اور جو لوگ گناہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ رات ان کے لیے عذاب ہے، ثواب نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت غور کرنے کی بات ہے، عصر کی نماز کا قضا ہو جانا، اس پر جو وعید ہے، اس کی جو وعید کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں عشاء کی نماز ایک آدمی جلدی سو گیا، عشاء قضا ہو گئی، نہ یہ فجر ہے کہ اٹھ نہیں سکا، نہ یہ ظہر ہے کہ ظہر میں آدمی قیلولہ کرتا ہے۔ عصر کی نماز کا قضا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ باقی نمازوں میں آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ سونے کا وقت ہے، یہ دوپہر کے سونے کا وقت ہے، یا فجر میں وہ آنکھ نہیں کھل سکی، لیکن آدمی عصر قضا کرے۔ سنیے آپ، عصر کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ نمازوں میں سب سے زیادہ عصر کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ وجہ اس کی ہے کہ سوتے میں نماز کا قضا ہو جانا تو ایک معذوری قبل تو نہیں ہے، لیکن جاگتے ہوئے آدمی عصر کی نماز قضا کرتے ہیں، یہ نماز سے غفلت کی علامت ہے۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ عمل کو مقدم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، بلکہ سورج کو واپس نکالنے کا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، بڑا مزے کا قصہ ہے۔ ایسے کہ نماز قضا ہوئی، سورج واپس نکلا، سنو دھیان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے فارغ ہوئے، تھکے ہوئے تھے بہت، اتنا آپ تھکے ہوئے تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ہاں، حضرت علی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ران پر سر رکھ کر لیٹ کے سو گئے۔ سننا بہت مزے کا قصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ نے سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت علی کی اثر باقی تھی، حضرت نے اثر پڑی نہیں، آپ سوتے رہے، آپ سوتے رہے، آپ اثر پڑ چکے تھے، آپ سوتے رہے، حضرت علی کا اثر باقی تھی۔ حضرت علی نے آپ کو جگایا نہیں کہ اللہ ذرا آپ سر اٹھا لیجئے، ادھر رکھ لیجئے، یہ تکیہ لے لیجئے، میں اثر پڑھ لوں، اثر قضا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ حضرت علی کو آپ نے بلایا، حضرت علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں اثر پڑھ کر آتا ہوں؟ اس لیے کہ حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں رسول بلائیں فوراً آ جاؤ۔ اگر تم نے ذرا تاخیر کی یا تم نے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی تو تم کسی فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ میں آپ کو بہت ضروری بات کروں، آج مسلمان
نہ جانے کتنی سنتیں، کتنے احکام کو یہ کہ توڑ رہا ہے کہ چھوڑو، وہ زمانے کی بات ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو جس وقت تمہیں رسول بلائیں تم فوراً آ جاؤ۔ اور بلکہ آگے تو عجیب آیت ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو تم نبی کے حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، تم نبی کے حکم کے خلاف مت کرنا، ورنہ یا تو تم کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے یا تم پر کوئی عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ میں واقعہ سناؤں گا جو شروع کیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ایک مثال آپ کو دوں۔ یہ جو واقعہ میں نے شروع کیا ہے علی کا، یہ میں پورا کروں گا اس کو، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ایک واقعہ سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ آخر نبی کے حکم کو فوری طور پر پورا کرنا کیا ضروری ہے۔ اور معمولی باتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک نبی کا حکم ہے، لیکن نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، یہ تو بڑے بڑے فرائض ہیں، ان کا حکم زیادہ اونچا ہے۔ باقی جو اور چیزیں ہیں وہ ذرا چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی کوئی ایسی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی جس کام کا حکم دے رہے ہیں ان کے سارے احکام اطاعت میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے، صحابہ ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، دیکھو رات کو تم میں سے کوئی آدمی اکیلا نہ جائے۔ کیا قرآن کی آیت پڑھی نا میں نے، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ان تصیبہم فتنہ، ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے، ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو نبی کے حکم کے خلاف کرنے سے کہ ان پر کوئی فتنہ یا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ سنیے آپ نے فرمایا دیکھو کوئی تم میں سے اکیلا باہر نہ نکلے۔ لوگوں نے سوچا ہاں بھائی ٹھیک ہے، احتیاط کے طور پر کہہ دیا ہوگا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ سوچیے، آپ رات ہوئی ایک صحابی کو استنجا کا تقاضا ہوا۔ ظاہر بات ہے استنجا کا تقاضا آدمی کو بعض مرتبہ جلدی دوڑا دیتا ہے۔ وہ استنجا کے لیے گئے، کسی کو اٹھایا نہیں، ساتھ کسی کو لیا نہیں، اپنے اکیلے نکل گئے۔ ان صحابی کا جنات نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا۔ سوچیے آپ کیوں آئے بغیر پوچھے نبی سے؟ آپ کیوں آئے؟ اکیلے کیوں آئے؟ آپ جب نبی نے کہا تھا اکیلے مت جانا، اکیلے کیوں آئے؟ آپ تو ہر قدم پر آپ تو نبی کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکلیں بنانے میں آپ کو خوشی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چہرہ اور یہ داڑھی اور یہ امامہ اور یہ کپڑے یہ تو علماء کی۔ میں کہتا ہوں آپ تاریخ پڑھیے ہندوستان کی، آپ کو پتہ چلے گا انگریز نے یہ تحریک چلائی تھی کہ یہ امامہ اور یہ ٹوپی اور یہ کرتا یہ علماء کا ہونا چاہیے، یہ انگریز کی اسکیم ہے۔ آپ اس سے بالکل جاہل ناواقف ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں۔ انگریز ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز بنانے میں کامیاب ہوا ہے، آپ اس کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے کون سا کمال کیا؟ پکی بات ہے، آپ تاریخ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ ہندوستان کے مسلمان کو انگریز بنانے میں انگریز کامیاب ہو گیا، علماء ناکام ہو گئے۔ میں تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، علماء ناکام ہو گئے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے، یہ حالات ہیں، یہ قانون ہے، وہ قانون ہے، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ جی ہاں، انگریز کامیاب ہو گیا اس میں۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کو پتہ چلے گا۔ انگریز نے یہ نظام بنایا تھا کہ جو نواب ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ امامہ باندھیں اور ویسے کپڑے پہنے، اور جو عام پبلک ہے وہ اس کا لباس ہمارا لباس ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس انگریز کی انگریزیت کا ابھی تک مسلمانوں کے جسم پر اس کا اثر ہے، ابھی تک ہے۔ پینٹ شرٹ آپ کے ملک کا لباس نہیں، سب
آپ یہودی شکل میں رہ کر عزت تلاش کرتے ہیں. حضرت عمر پیون کے کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا پہنے میں ذلت محسوس کر رہے تھے کہ ہم اللہ میں ذل کریں گے اگر ہم نے نیا کرتا پہنا اللہ میں ذل کریں گے. جی آپ سوچیے آپ میں کیا بول رہا ہوں. اس کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ امت جن فطروں کا شکار ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ نبی کے امر کی نافرمانی ہے. چنانچہ ایک صحابی اس سنجے کا تقاضا اچانک ہو گیا. رات کو سب سو رہے تھے, کسی کو اٹھائے اکیلے چلے گئے. جنات نے ان کا گلا گھونٹ دیا. سن رہے جنات نے گلا. دوسرے صحابی ان کا اونٹ غائب ہو گیا رات کو. اب وہ کہتے بھائی کس کو لے کے جاؤں ساتھ, کس کو لے کے جاؤں ساتھ. وہ تو اونٹ کہاں نکل جاتا. وہ بیچارے حالات ایسے تھے کہ اچانک چلنا پڑ گیا. وہ اکیلے نکل گئے اونٹ کی تلاش میں. ہوا ان صحابی کو یہاں سے اڑا کر لے گئی یمن. کہاں؟ یمن. جی ہاں, اڑایا ہوا نے ان کو اور یمن کے 2 پہاڑوں کے درمیان جا کے پھینک دیا. کہ تم نبی کی مخالفت کرتے ہو. آج آپ سوچیے یہ سیلاب کیوں آ رہا ہے, یہ طوفان کیوں آ رہا ہے, یہ زلزلے کیوں آ رہے, یہ آگ کیوں لگ رہی ہے, 2 ملکوں میں لڑائی کیوں ہو رہی, یہ مجھ پہ قبضہ کیوں آ رہا ہے, یہ فلاں بیماری کیوں ہو رہی. آپ کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت سے کیا حالات آنے چاہیے تھے. آپ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم رحم ہے. جی ہاں, کہ کوئی ایسا عذاب مسلط نہیں ہوا اس امت پر. سوچیے آپ اتنی سی بات کہ اکیلے مت جانا, اتنی سی بات میں مخالفت. سوچیے آپ اکیلے مت نکلنا, اتنی سی بات کی مخالفت میں ایک صحابی کا گلا گھونٹ دیا جنات نے. ایک صحابی کو ہوا نے اٹھا کر کہاں پھینک دیا؟ یمن. اب میں فلاں کہاں ہیں؟ تو کہتا ہوں غائب ہے رات سے, کہیں پتہ نہیں ہے کہاں ہیں. فرمایا ہاں خلاف ورزی کی ہے نا ہمارے حکم کی. ایک کو ہوا نے یمن پھینک دیا, ایک کا جنات نے گلا گھونٹ دیا. آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے صحابہ ہیں, غلطی ہو گئی ان سے, انہیں واپس لیا. ہوا کو حکم ہوا ہے کہ اسے اٹھاؤ, یمن سے اٹھا کر لا کر پیش کرو. جنات کو حکم ہوا کہ جس آدمی کا گلا گھونٹا ہے اسے لا کر پیش کرو. ادھر جنات ان کو لے کر آئے, ادھر ہوا نے ان کو لا کے پیش کیا. آپ نے صاف دکھلا دیا کہ جو ان کے امر کی مخالفت کریں گے یا کسی مصیبت میں یا کسی عذاب میں یا کسی فتنے کے شکار ہو جائے. سوچیے آپ سے نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کو آزاد مزاج ہیں. جی ہاں آزاد مزاج. آپ کو سنتوں میں لگتا ہے کہ اس کے اندر تنگی ہے. عجیب بات لکھی مہاجری صاحب کانگلوی نے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو لباس کا پابند کرنا یہ اسلام کا تعصب ہے. حالانکہ اسلام کی عصبیت نہیں ہے, اسلام کی غیرت ہے. اسلام کی غیرت ہے, عصبیت نہیں ہے. یہ تو پاگل ہے جو کہتا ہو کہ اسلام میں تنگی پیدا کر رہے ہیں. جی ہاں, جو لوگ سنتوں سے محبت نہیں کرتے ان کو سنتوں میں تنگی نظر آتی ہے. یہ ایک بات سے بالکل ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہوں. تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ آپ غور کیجئے. سورج واپس نکلا کب, اس کا میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کے امر کو فوراً پورا کرنا. آپ نے حضرت علی کو بلایا, علی آؤ یہاں بیٹھو. حضرت علی آگے بیٹھے, آپ ان کے سر میں, آپ نے ان کی گود میں سر رکھا اور آپ سو گئے. ان کی اثر قضا ہو گئی. سورج ڈوبتے 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 ڈوب گیا اور حضرت علی نے آپ سے نہیں کہا اٹھ جائیے مجھے اثر پڑنی ہے. سوچیے آپ نبی کو راحت پہنچانے کی وجہ سے, سنیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, نبی کو جسمانی راحت پہنچانے کی وجہ سے اگر حضرت علی کی اثر قضا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سورج کو واپس نکالتے ہیں کہ علی کو نماز پڑھنی ہے عصر کی. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تیرے بندے علی کی نماز قضا ہوئی ہے, تیرے نبی کی وجہ سے تو سورج کو واپس نکال تاکہ علی نماز پڑھنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت پر, جسمانی راحت پہنچانے پر سورج واپس نکال. اسما کا قول ہے کہ میں دیکھتے رہی تھی, اچانک سورج نکلنا شروع ہوا اور پہاڑوں پر زمین پر روشنی پھیل گئی اور سورج برس ہوتا چلا گیا. حضرت علی نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی عصر کی. آپ بتائیے تو صحیح,
نبی کو جسمانی راحت پہنچانے والے کے لیے تو سورج واپس نکل آیا. اگر کوئی نبی کی بعثت کے مقصد دعوت اللہ میں دین کو قائم کرنے میں نبی کو راحت پہنچائے، اس کی مدد کرے، تو اس کے ساتھ کیا مدد ہونی چاہیے آپ اندازہ کریں. سوچیے آپ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچائیے صرف کہ اپنی گود میں سر رکھ کر آپ کو سلایا ہے. اللہ نے اس پر سورج کو واپس نکالا. بتائیے میرے دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر قدم پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے، آپ امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے. تو میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اسباب دنیا کے وہ اطمینان کے لیے نہیں ہیں، اسباب امتحان کے لیے. چاہے وہ نبی کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ ولی کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ صحابی کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ آج میرا آپ کے ہاتھ میں ہو، اسباب سب کے لیے بطور امتحان ہے. بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.